السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میری طرف سے آپ تمام معزز ناظرین کو عید الاضحیٰ مبارک بہت بہت۔ اور آج ہم انشاءاللہ بارہ بارہ سورۃ الہود کی آیات نمبر 54 تا 63 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نقول إلا تراك بعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بڑی جپٹ یعنی کہ پکڑ پہنچی۔ کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد ہے کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے۔ ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم اور سمود کی طرف۔ ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا۔ بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی تم جو بتوں کو برا کہتے ہو اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانہ کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ دیوانگی کی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ یعنی تم اور وہ جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں، اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں۔ جن کو تم معبود کہتے ہو وہ جماعت بے جان ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکتے؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جبار صاحب قوت و شوکت قوم سے جو آپ کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلا خوف نہ کیا، اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت اور دشمنی کے آپ کو ضرر پہنچانے سے عاجز رہی۔ اس میں بنی آدم اور حیوان سب آ گئے، یعنی وہ سب کا مالک ہے اور سب پر غالب اور قادر و متصرف ہے، اور حجت ثابت ہو چکی۔ یعنی اگر تم نے ایمان سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، اور بجائے تمہاری ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار و اموال کا والی بنائے گا جو اس کی توحید کے معتقد ہوں اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی ضرر پہنچ سکے۔ لہذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تم ہی کو پہنچے گا، اور کسی کا قول و فعل اس سے مخفی نہیں ہے۔ جب قوم ہود نصیحت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدیر برحق سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہوا جن کی تعداد 4000 تھی، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ یعنی جیسے مسلمانوں کو عذاب دنیا سے بچایا ایسے ہی آخرت کے۔ یہ خطاب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبور و آثار کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ زمین میں
चलो उन्हीं देखो और इबरत हासिल करो। भेजा तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे, और उसकी वादानियत मानो, सिर्फ वही मुस्तहिक की इबादत है, क्योंकि तुम्हारे जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उससे पैदा करके और तुम्हारी नस्ल की असल नुतफ़ों के मादों को उससे बनाकर और ज़मीन को तुमसे आबाद किया। ज़िहाक ने इस्तामरकुम के मानी ये बयान किए हैं कि तुम्हें तवील उम्रें दी, हत्ता कि उनकी उम्रें 300 बरस से लेकर 1000 बरस तक हुई, और हम उम्मीद करते थे कि तुम हमारे सरदार बनोगे, क्योंकि आप कमज़ोरों की मदद करते थे, फ़कीरों पर सखावत फरमाते थे। जब आपने तौहीद की दावत दी और बुतों की बुराइयां बयान की, तो कौम की उम्मीदें आपसे मनकता हो गईं और कहने लगे, हिकमत व नबूवत अता की, रिसालत की तबलीग और बुत परस्ती से हिकमत व नबूवत अता की, रिसालत की तबलीग और बुत परस्ती से रोकने में यानी मुझे तुम्हारे खसारे का तजर्बा और ज़्यादा होगा। नाजरीन, यहाँ तक इसका तफसीर इसकी इख्तिताम पजीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मकाम अता फ़रमाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ईद का मौका है, और इसके ऊपर ये एक जो मैसेज मैं आपको देता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर, जो मेरा प्रोग्राम है, इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उसकी वजह यह है कि ये ख़त्म नबूवत के सदक़े ये इस उम्मत के ऊपर, ये उम्मत अल्लाह ताला की बहुत प्यारी उम्मत है, जिसको एक बहुत बड़ा अजीम काम सौंपा गया है, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये एक मुक़द्दस जो किताब आई है। तो इसका मैसेज दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए ज़रूर आप इस पैगाम को इस प्रोग्राम के ज़रिए तवज्जो से आप भी अपना हिस्सा शामिल करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, तो इसका सवाब मेरे और आपके खाते में इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर मेरी और आपकी शिफ़ाअत ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को ज़रूर अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े, कुरान पाक की इस मुक़द्दस कलाम के मैसेज के सदक़े, इस जो प्रोग्राम है, इसके सदक़े अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।